اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویو میڈیا پروڈکشن، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی پروفیشنل ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں۔ فون نمبر 0346211846۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو حدیث سنیں گے اس کا عنوان ہے ایمان اور اس کے مظاہر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ من تبعک علی هذا الامر قال حر وعبد قلت ما الاسلام قال طیب الکلام واطعام الطعام قلت ما الایمان قال الصبر والسماحہ قال قلت ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون بلسانه ويده قال قلت أي الإيمان أفضل قال خلق حسن قال قلت أي الصلاة أفضل قال طول القنوت قال قلت أي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل قال قلت فأي الجهاد أفضل قال من أكر جواده وأهرك دمه قال قلت أي الساعة أفضل قال جوف الليل الآخر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج ہم جو حدیث پڑھنے لگے ہیں ایمان اور اس کے مظاہر، یہ بڑی اہم روایت ہے، اور اس میں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کئی سوال کرتے ہیں جس کا رسول اللہ جواب دیتے ہیں، اور وہ حاضر ہو کر سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس دین اسلام کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں۔ پہلا سوال وہ یہ کرتے ہیں کہ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تبعک علی ھذا الامر، کا کون کون آپ کے ساتھ اس دین کے معاملے میں کون کون آپ کے ساتھ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا حر و عبد، کہ میرے ساتھ آزاد لوگ بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، انہی میں بلال بھی ہیں، خباب بھی ہیں، انہی میں ابوبکر صدیق اور عمر اور عثمان غنی بھی ہیں، تو آزاد اور غلام دونوں ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا قلت مل اسلام، اور میں نے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ قال طیب الکلام و اطعام الطعام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کلام کرنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ اسلام نام ہے اچھا کلام کرنے کا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا۔ قلت مل ایمان، تو میں نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ قال الصبر والسماحہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرنا اور سخاوت کرنا یہ ایمان ہے۔ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اس پر وویلا نہیں مچانا، شور نہیں کرنا، گریبان نہیں پھاڑنے،
اپنے آپ کو تحمل کے ساتھ پیش کرنا یہ صبر ہے، اور سخاوت اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتے رہنا یہ ایمان ہے۔ قال قلت ای الاسلام افضل، پھر میں نے عرض کیا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانی و یدی، وہ اس شخص کا اسلام افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامتی میں ہو، ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، اور آج ہم خود ہی مسلمان ایک گلیاں بند کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کے راستے روک دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی یہ چیزیں جلاتے ہیں، جب دھرنے مظاہرے کرتے ہیں تو لوگوں کی رکشوں کو جلا دیا، گاڑیوں کو جلا دیا، تو کیا یہ اب بتائیے ہمارا اسلام افضل ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اسلام اس کا افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ۔ زبان سے مطلب اس پر تہمت نہ لگائے، اس کی عزت کو تار تار نہ کرے، اس کی غیبت نہ کرے، اور ہاتھ سے یعنی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، مار کوٹ نہ کی جائے۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ دیکھیں احتجاج کرنا یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن احتجاج میں توڑ پھوڑ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کام کرے، آگے بڑھے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کرے، کم از کم دینی جماعتوں کا یہ وتیرہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ توڑ پھوڑ کرے، وہ پرامن رہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرے کہ ان کے ہاتھ سے کسی اور زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور دھرنا بھی دے تو راستہ بلاک نہ ہو، راستے کو چھوڑے بیچ میں، تاکہ راستہ جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ باتیں بھی سامنے رہنی چاہیے۔ قال قلت ای الایمان افضل، پھر پوچھا ہے اللہ کے رسول افضل ایمان کیا ہے؟ قال خلق حسن، فرمایا افضل ایمان اس کا جس کے اخلاق بہتر ہو جائیں، جو اچھے طریقے سے پیش آئے، جو عمدہ اخلاق لے کر چلے، وہ افضل ایمان والا ہے۔ قال قلت ای الصلاۃ افضل، پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل نماز کون سی ہے؟ افضل نماز کون سی ہے؟ قال طول القنوت، وہ نماز جو لمبے قیام والی ہے، جس میں لمبا قیام ہو۔ اب آپ اندازہ کریں، لمبے قیام والی نماز نوافل ہو سکتے ہیں جس میں انسان جو ہے وہ لمبا قیام کرے اور جتنا قرآن مجید اس کو یاد ہے اس کو پڑھے اور جناب اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرے، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قیام والی نماز پڑھتے تھے نوافل میں۔ ہاں فرائض میں کچھ لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کچھ بیمار ہیں، کچھ جو ہے ملازم پیشہ ہوں گے، کچھ دکان بند کر کے آئے ہوں گے، تو ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، تو ہلکی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن جو نوافل ہیں ان میں تو طویل قرات کی جائے اور لمبے سے لمبا قیام کیا جائے، یہ افضل ہے۔ قال قلت ای الہجرت، ہجرت افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہجرت کیا ہے؟ قال ان تہجر ما کرہ ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند، یہ افضل ہجرت۔ اب دیکھیں ہجرت کا مفہوم جو ہم نے سمجھا ہوا ہے وہ مفہوم ہے، وہ ہجرت کی چوٹی ہے۔ وہ مفہوم یہ ہے کہ ایک جگہ پر دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے اور وہاں سے انسان اپنا سب کچھ لے کر کسی دوسری جگہ پر جا کر آباد ہو جائے جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ یہ ہجرت کی چوٹی ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ گانے سننا اللہ کو ناپسند ہے، اس نے چھوڑ دیا، تو کیا کیا؟ گانے سننے سے گانے نہ سننے کی طرف ہجرت کر دی۔ نماز پڑھنا اللہ کو پسند ہے، تو نماز پڑھنے کی طرف ہجرت کرنا یعنی نماز نہ پڑھنے سے نماز پڑھنے کی طرف ہجرت کری، یہ معاملہ۔ اس طرح ہر کام کو لے لیں، جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑتے جائیں تو یہ ہجرت ہوگی۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات بھی ہوگی اور اس کی چوٹی یہ ہوگی کہ جب وقت آئے گا اللہ کے دین کے لیے گھر بار بھی چھوڑ کے باہر نکل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکے گا، بتائیے وہ گھر بار چھوڑ سکے گا؟ اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو فرمایا جس کا اخلاق بہتر ہو۔ میں نے عرض کیا کہ کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لمبے قیام والی۔ میں نے پوچھا کون سی عزت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہر چیز اس کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ میں نے پوچھا قل تو ای الجہاد افضل، اے اللہ کے رسول جہاد افضل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا من اکرہ جوادہ و احرق دمہ،
کہ جس شخص کا گھوڑا بھی کام آ جائے اور اس کا خون بھی بہا دیا جائے، یعنی وہ خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور اس کا گھوڑا بھی اللہ کے راستے میں کام آ جائے، اس کا جہاد افضل ہے، یعنی وہ واپس نہ آئے، شہادت کی موت اسے مل جائے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا۔ پھر میں نے عرض کیا قلت ای الساعۃ افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ساعت، افضل گھڑی کون سی ہے 24 گھنٹوں میں سے؟ قال جوف اللیل الاخر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا آخری پہر، آپ کا آخری پہر یعنی رات کا پیٹ وہ سب سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور صدائیں لگاتے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ جو بخشش چاہے میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں، یہ وہ وقت ہوتا ہے۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے، اس کے لیے ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر بندہ 2-4 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور اللہ سے رو کر دعائیں مانگ لے، قیمتی وقت کو استعمال کر لے، اللہ سے دعائیں مانگ لے، اپنی معافی کی، اپنی مغفرت کی، تو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اس وقت میں ضرور دیں گے۔ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، آگے بڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوالوں کے جواب دیے اور افضل چیزوں کا بتایا، ہماری زندگیاں ان معاملات سے کتنی دور ہیں، ہمارے معاملات ان معاملات سے بہت دور ہیں۔ ہمارا معاملات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ صرف اور صرف ظاہر پر توجہ کرتے ہیں، اور جو دین کا روح ہے، جو دین کے مقصد ہے، وہ ہم سے فوت ہوتا جا رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کے فرمودات پر عمل کریں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا پیارا مہینہ، لمبے قیام والی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، رات کو تہجد پڑھیں، تراویح کو لمبا کریں۔ صحابہ کی تراویح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہوتی تھی کہ آپ صحابہ لاٹھیوں پر سہارا لے لیا کرتے تھے، سحری سے پہلے گھر واپس آتے تھے، خادموں کو کہتے تھے جلدی جلدی سحری لاؤ، کہیں سحری کا وقت نہ ختم ہو جائے، جلدی جلدی کھانا لے کر آؤ۔ اتنی لمبی تراویح ہوتی تھی، اور آج ہماری تراویح بہت چھوٹے قیام کے ساتھ ہو گئی۔ اس کا بھی اجر ہے، لیکن جو لمبے قیام والی ہے اس کے کیا ہی کہنے، اور جو سمجھ کے پڑھی جائے اس کے اور ہی کیا کہنے۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز کو سمجھیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، اور کوئی انسان ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ جو کچھ اسے پہنچا ہے وہ خطا ہونے والا نہ تھا، اور جو ٹل گیا ہے وہ پہنچنے والا نہیں تھا۔ کیسی پیاری بات ہے، یعنی جو میں کر رہا ہوں یہ ہونا ہی تھا، یا جو میرے اوپر مصیبت آ گئی ہے، کوئی مجھے انعام مل گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کبھی کوئی ٹال نہیں سکتا اس کو، اس کا یقین ہمیں مل جائے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 باتیں جس میں ہوں اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول کے سے زیادہ محبوب ہوں، ان کے سوا ہو ہر کسی چیز سے، اللہ کے رسول اور اللہ سب سے چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، اس شخص نے ایمان کی حلاوت نصیب کر لی۔ جو کسی انسان سے محبت کرے اور اس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو، یہ معاملہ بھی کیا ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے، اس نے بھی ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اور اسے کفر میں جانا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالے جانا اس کو، تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ یہ ایمان کے مظاہر ہیں، عملی مظاہر ہیں۔ انسان سلام کرے، اطعام لوگوں کو کھانا کھلائے، اچھا کلام کرے، عمدہ کلام بھی صدقہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے عمدہ کلام بھی صدقہ ہے۔ آج ہم سے کوئی بات پوچھ لے، کوئی سوال پوچھ لے، ہم کیسے جواب دیتے ہیں؟ یعنی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم اسے کھا ہی جائیں گے۔ نہیں، بڑے پیار سے محبت کے ساتھ کسی کی بات کو سنا جائے، اس کا جواب دیا جائے۔ اگر اس نے الٹا سوال بھی کر دیا ہے تو جواب دینے والا اس کا سیدھا جواب دے، یہ نہیں کہ وہ اس کا الٹا جواب دے۔ ان باتوں کا خیال کریں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم عمل کر لیں تو ہماری یہ چھوٹی سی زندگی خوبصورت بن سکتی ہے، اور آخرت والی زندگی ہمیں خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ HFC خوبصورت فیملی ہال کے ساتھ سب کچھ آپ کی پسند،
ہوم ڈیلیوری کے ساتھ